بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی رہائش گاہ پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی قریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے ہیں، اس لیے ہم مزید نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ خود ہونا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے، اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں رہی اس کی تو اب مزید نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں۔ باقی رہا اپوزیشن کا کردار تو وہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی ادا کریں گے اور باہر بھی۔ ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب جا کر اپنے داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لیا ہے، شاید وہ اس قابل اب جا کر ہوئے ہیں، ہم ان معاملات میں ان کے فریق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے بعد اسمبلیاں اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں، اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، اور 2018 کے بعد سے فوجی سربراہ کی منشا کے مطابق انتخابی نتائج سامنے آ رہے ہیں جو کہ آمرانہ انداز ہے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ انڈیا، امریکہ اور برطانیہ میں یہ سوال پیدا کیوں نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ہر الیکشن متنازع ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تو باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ اب یہاں کون سیاست کر سکتا ہے جہاں صرف پیسہ ہی ایمان بن جائے اور پیسہ ہی سیاست ہو، عوامی رائے اور نظریات کی اہمیت ہی نہ ہو۔ اب عوامی اسمبلیوں کی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس سٹریٹ پاور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سیاسی عدم استحکام معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے، اگر سٹیٹ ہی غیر مستحکم ہو جائے تو بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 20 دن کے اندر ہی کایا پلٹ گئی کیونکہ وہاں مینڈیٹ ایک ہوا کا غبارہ تھا۔ ہم بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب نہیں جانا چاہتے۔ اگر ہمیں سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دے دی جائے تو ہمیں اپنے شکست پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پورے ملک کے انتخابی نتائج پر اعتراض ہے، صرف پنجاب اور بلوچستان پر نہیں بلکہ سندھ اور خیبر پختونخوا کے نتائج پر بھی اعتراض ہے۔ حکومت سے مذاکرات سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس حکومت سے مذاکرات سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اختیار ہی نہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو با اختیار ہیں وہ مذاکرات کے لیے سامنے آئیں۔ مولانا نے کہا کہ عوام کا مقدمہ قومی سطح پر لڑنا چاہتا ہوں، لیکن اس پر ہمارے اعتراضات اور تحفظات کو دور کیا جائے۔ بجٹ سے متعلق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا بجٹ اب IMF بناتا ہے، ہماری معیشت ان کے قبضے میں چلی گئی ہے، جبکہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان نے IMF کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہ گھٹنے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ آج وہ ہماری گردن سے پکڑتے ہیں اور سانس نہیں لینے دے رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کالونیل سسٹم ختم ہو گیا ہے، غریب ممالک کو معاشی، دفاعی اور سیاسی طور پر ممالک کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس سے جان خلاصی کے لیے اب قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ جمعیت علماء ہند وقف ترمیمی بل کے سخت خلاف ہے، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقاتیں۔ تفصیلات کے مطابق وقف ترمیمی بل 2024 کے لیے تشکیل JPC یعنی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کی پہلی میٹنگ آئندہ 22 اگست کو ہونے والی ہے۔ اس سے عین قبل جمعیت علماء ہند نے اس بل کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی ہے۔ جمعیت وقف ترمیمی بل کے سخت خلاف ہے اور جمعیت کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی ہدایت پر ادارہ کے اراکین سبھی اپوزیشن پارٹی لیڈران اور JPC کے اراکین سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران جمعیت علماء ہند کے وفد میں شامل اراکین بل کے غلط اور مضر ترامیم کو نشان زد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بل پاس ہونے کی حالت میں مسلمانوں پر اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو ان کی وقف ملکیتوں سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ لگاتار ہو رہی ان ملاقاتوں کا اثر بھی سامنے آنے لگا ہے۔ JPC کے بہت سے اراکین کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وقف کیا ہوتا ہے اور اس کے مذہبی مطالب کیا ہیں۔ جمعیت کے اراکین اس سلسلے میں انہیں پوری تفصیل پیش کر رہے ہیں اور آزادی کے بعد سے اب تک وقف قوانین میں وقتاً فوقتاً جو ترامیم ہوئی ہیں
ان کے بارے میں بھی جانکاری دے رہے ہیں۔ 22 اگست کو اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے سرگرمیاں بہت بڑی ہوئی ہیں۔ اس درمیان جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ مجوزہ ترامیم کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس نے ہمارے اندیشہ کو یقین میں بدل دیا ہے کہ وقف کے سلسلے میں حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ترمیم کے نام پر جو نیا بل لایا گیا ہے، اس کا مقصد وقف ملکیت کی حفاظت نہیں بلکہ مسلمانوں کو اس عظیم وراثت سے محروم کر دینا ہے جو ان کے آباء و اجداد غریب، بے سہارا اور ضرورت مند مسلمانوں کی ترقی و فلاح کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ یہ بل ہمارے مذہبی معاملوں میں کھلی مداخلت ہے اور ایک بڑی سازش ہے۔ در حقیقت ان ترامیم کے ذریعے حکومت وقف کی شکل اور واقف کی خواہش دونوں بدل دینا چاہتی ہے تاکہ وقف جائیدادوں کی حالت کو ختم کرنا اور ان پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمان ہر طرح کا نقصان برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت میں مداخلت قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بل مسلمانوں کو دیے گئے آئینی حقوق پر بھی حملہ ہے۔ ملک کے آئین نے ہر شہری کو مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی عقیدہ اور اصولوں پر عمل کرنے کا حق دیا ہے، لیکن موجودہ حکومت آئین میں دی گئی اس مذہبی آزادی کو مختلف طرح کے قوانین بنا کر چھین لینا چاہتی ہے، جس میں سے ایک یہ وقف ترمیمی بل بھی ہے۔ پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر دل کی گہرائیوں سے افغان حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تفصیلات کے مطابق ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ عارف اوف، جو گزشتہ دنوں ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ کابل کے دورے پر آئے ہوئے تھے، نے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند سے ملاقات میں کہا کہ مجھے پہلی بار تاریخی ملک افغانستان کا دورہ کر کے خوشی ہوئی ہے۔ میں آپ کے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ازبکستان افغانستان کو وسطی ایشیا کا ایک اہم خطہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ازبکستان کے اچھے اور قریبی تعلقات دنیا کے دیگر ممالک کے لیے ایک اچھی مثال بن سکتے ہیں۔ ازبکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات بڑھ رہے ہیں اور ہم ان تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ عبداللہ عارف اوف نے واضح کیا کہ ازبکستان میں افغانستان کے نئے سفیر کے رسمی کام کے آغاز کے حوالے سے ایک مثبت فیصلہ کیا گیا ہے اور جلد ہی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ہم افغانستان میں تانبے اور کوئلے کی کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں گے اور افغان ماہرین کو پانی کی بچت کے شعبے میں تربیت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ازبکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ زرعی بیجوں کی بہتری اور باغبانی کے شعبوں میں افغان کسانوں کے ساتھ ہمارا تعاون جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال ہوابازی اور ریلوے کے شعبوں میں 100 کے قریب ماہرین کو تربیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ دریں اثنا ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے بھی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے بغیر مثبت نتائج تک نہیں پہنچ سکتے۔ آزادی چھین کر لی جاتی ہے، تشت میں کوئی پیش کر کے نہیں دیتا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے انگریز استعمار سے آزادی کی 105ویں سالگرہ کے موقع پر وزارت دفاع کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی چھین کر لی جاتی ہے، تشت میں کوئی پیش کر کے نہیں دیتا۔ آزادی تلوار اور ہمت سے حاصل کی جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہیں آزادی دی گئی ہے لیکن اب تک وہاں قابض افواج کے فوجی اڈے قائم ہیں، ان کے قوانین لاگو ہیں اور ان کی فرمائشوں پر چل رہے ہیں۔ آزاد صرف وہ ممالک ہیں جنہوں نے قربانیوں کی بدولت آزادی حاصل کی ہے۔ بر صغیر پر قابض انگریز استعمار نے 3 بار افغانستان پر حملے کیے اور ہر بار انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ پہلی بار امیر دوست محمد خان کے دور اقتدار میں شاہ شجاع کی مدد سے 1839 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ افغان عوام نے انگریز استعمار کے خلاف وزیر اکبر خان، غازی عبداللہ خان اچکزئی، نائب امین اللہ لوگری اور مسجد خان کی قیادت میں جہاد کیا اور 1843 عیسوی میں انگریز استعمار کو شکست دے کر واپس ہندوستان کی طرف فرار ہونے پر مجبور کیا۔ اس جنگ میں 4500 برطانوی فوجی اور 12000 ان کے اتحادی مارے گئے۔ مجموعی طور پر اس جنگ میں انگریزوں کی 16500 فوج میں سے فقط ایک آدمی زندہ سلامت ہندوستان واپس پہنچا اور شاہ شجاع کو قتل کر دیا گیا۔
پھر 36 سال بعد 1878 میں امیر شیر علی خان کے دور اقتدار میں انگریز استعمار نے دوسری بار افغانستان پر حملہ کیا، تاہم اس بار پھر افغان عوام نے شدید مزاحمت شروع کر دی۔ غازی ایوب خان، ملا مشک عالم، محمد خان وردگ، میر باچا خان، نجیب الدین اخندزادہ و دیگر کی قیادت میں جہاد کر کے انگریز استعمار کو شکست دے دی۔ انگریز استعمار نے 26 مئی 1879 کو ننگرہار کے ضلع خوگیانی کے علاقے گندمک میں افغان حکمران یعقوب خان کے ساتھ گندمک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کے تحت برطانوی افواج تو افغانستان سے نکل گئیں اور ملک آزاد ہوا، تاہم افغانستان کی خارجہ سیاست انگریز کے زیر اثر ہو گئی۔ پھر 3 ادوار امیر یعقوب خان، امیر عبد الرحمن خان اور ان کے بیٹے امیر حبیب اللہ خان تک یہ معاہدہ برقرار رہا۔ جب 1919 میں امیر حبیب اللہ خان مارا گیا اور ان کے صاحبزادے امیر امان اللہ خان نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت افغانستان نے اس معاہدے سے انکار کر دیا، جس پر افغان انگریز کی تیسری جنگ چھڑ گئی۔ افغان علماء کرام نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس پر افغان عوام نے آزادی کے حصول کے لیے ملک کے 3 بڑے محاذوں قندھار کے سپین بولدک اور درہ کوزک، خوست اور ننگرہار کی طرف انگریز کے خلاف شدید مزاحمت شروع کر دی۔ افغان مجاہدین نے کرم جنسی اور ٹل کو فتح کیا۔ اس جنگ میں جب برطانوی افواج 3 محاذوں میں مغلوب ہوئیں تو جنگ بندی کا مطالبہ کیا، پھر مذاکرات ہوئے اور معاہدہ راولپنڈی کی روح سے انگریز استعمار نے افغانستان کی مکمل آزادی تسلیم کر کے اپنی بالادستی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی روز ماہ اسد کی 28 تاریخ کو بمطابق 19 اگست افغان عوام نے انگریز استعمار سے مکمل آزادی حاصل کی، جس کے 105 سال مکمل ہوئے اور آج ہم ایک خود مختار فضا میں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ پہلے زمانے میں فوجی طاقت کے بلبوتے پر آزاد ریاستوں پر قبضہ جمایا جاتا تھا اور تلوار کے ذریعے آزادی حاصل کی جاتی تھی، لیکن اب اس قبضے کی اقسام بدل گئی ہیں۔ عصر حاضر میں جب کسی ملک کے پاس مضبوط حکومت، منظم ادارے، طاقتور فوج، مضبوط معیشت، باہمی اتحاد اور عوامی حمایت نہ ہو تو کمزور حکومتیں خود بخود غلامی کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں۔ آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے چند ضروری نکات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، نظام کے استحکام کے لیے معنوی اقدار، اسلام اور شریعت کی پاسداری لازم ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آزادی جہاد کے جذبے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل کی ہے اور اسی روحانی تعلق کی بنا پر اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، عوام کی حمایت ضروری ہے، کیونکہ عوام کی حمایت سے ہی ہم نے آزادی حاصل کی ہے، ان کے اعتماد سے ہی ہم یہ نظام مستحکم رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، عسکری طاقت کا حصول کسی بھی ملک اور نظام کے تحفظ کا بااعتماد ذریعہ ہے، جس پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 4، معاشی خود کفالت اور ملک کی ترقی ضروری ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں کسی کی محتاجی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اقوام کو غلام بنایا جاتا ہے۔ نمبر 5، باہمی اتحاد اور قومی یکجہتی بھی ضروری ہے، کیونکہ اقوام اس وقت غلام بن جاتی ہیں جب آپس میں تقسیم ہو جائیں، جس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کا فارمولہ یہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ نمبر 6، نظام کے استحکام کے لیے ایک ضروری عنصر یہ بھی ہے کہ اس غیر محفوظ اور غیر مستحکم دنیا میں خود کو ٹکراؤ اور چیلنجز سے دور رکھے۔ نمبر 7، سیاسی، معاشی اور سماجی ترقی کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی تعلقات استوار کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ نمبر 8، اپنی عوام کا اعتماد اور تعاون حاصل کرنا اور ان کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی قائم رکھنا در حقیقت نظام کی جڑیں اور بنیاد مضبوط کرنا ہے۔ نمبر 9، نیک اور برے کاموں کا موازنہ کرنا، نیک کاموں کے حصول کے لیے عوام کی حمایت حاصل کرنا، اپنے ساتھیوں اور عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 10، ایک ایسا نظام جو آزاد اور خود مختار ہو، کسی بھی غیر ملکی طاقت کے زیر اثر نہ ہو، جس میں عقیدہ، ثقافت، اقدار، روایات سمیت تمام مادی اور معنوی اقدار محفوظ ہوں۔ شدید محنت اور مشقت کی ضرورت ہے تاکہ ملک تمام شعبوں میں خود کفیل اور دوسروں کی محتاجی سے آزاد ہو۔